بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاطف مجید۔ دوستو، آپ سب کو پاکستان کا جو جشن آزادی مبارک ہو۔ پاکستان 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ان 75 سالوں میں پاکستان نے میرا خیال ہے بہت زیادہ نقصانات اپنے کیے ہیں، اور جو ہمارے سیاستدان ہیں، جتنی اشرافیہ ہے، انہوں نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا شاید ہی کسی اور نے نقصان پہنچایا ہو۔ آج 75 سالہ کا جو جشن آزادی ہم منا رہے ہیں، اس جشن آزادی کے موقع پہ بھی ہمارے سیاستدان آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، انہوں نے ایک بہت بڑا میدان سجایا اور انہوں نے ہاکی اسٹیڈیم بھر دیا، اور ایک بہت بڑا کہ انہوں نے ایک جلسہ کیا، اور جلسے کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ اگر جلسے کی بات کی جائے تو یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں ہے۔ عمران خان ہمیشہ جلسے بھرنے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ آج بھی عمران خان نے ایسا ہی کیا اور ایسا ہی انہوں نے جلسہ بھر دیا، اور ہاکی اسٹیڈیم جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا شاید اتنے لوگ نہ آئیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو لوگوں کی ہے وہ ہاکی اسٹیڈیم آئی، اور انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہا۔ اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کا یہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ اس جلسے میں خان صاحب نے جو اپنی عوام کو ایک کال دی، اپنے لوگوں کو، اپنے ورکر کو بلایا، اور جو اسٹیڈیم تھا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شاید اس دفعہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب کا جلسہ اتنا زیادہ بڑا نہ ہو، کیونکہ جب سے فان فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا تو خان صاحب لگ رہا ہے بیک فٹ پہ گئے ہیں۔ لیکن اس جلسے کے بعد انہوں نے جو دیکھا کہ عوام ان کے ساتھ نکلی ہے، اس چیز نے عمران خان کو ایک اور حوصلہ دیا ہے۔ یقیناً اب عمران خان کے لیے ایک نرم چیزیں پیدا ہوئی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے آج عوام سے اپنی پاور شو کر دی ہے دوبارہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام ابھی تک خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ جب دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران خان نے اب جلسوں کی ایک سیریز کا اعلان کر دیا ہے، اور تقریباً 15 مختلف شہروں کے انہوں نے نام لیے ہیں، جس میں کراچی بھی ہے، کوئٹہ بھی ہے، پشاور بھی ہے، مردان بھی ہے، سکھر بھی ہے، حیدرآباد بھی ہے۔ تو یہ ان سارے شہروں میں عمران خان جائیں گے۔ گجرات بھی ہے، گوجرانوالہ بھی ہے، وہاں جائیں گے، فیصل آباد میں بھی جائیں گے، اور لوگوں کو جلسوں سے خطاب کریں گے، ملتان میں جائیں گے۔ تو اگر بات کی جائے تو عمران خان اب ایک جو سیریز 15 تقریباً جلسے بن رہے ہیں، آنے والے دنوں میں عمران خان ایک جلسوں کی بہت بڑی سیریز کرنے جا رہے ہیں، اور ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کریں گے، ایک پریشر بنانے کی کوشش کریں گے حکومت پہ۔ عمران خان نے آج کے جلسے میں جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے فان فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے شاید یہ نااہل کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ انہوں نے یہ بھی بات کی، ایک جو بات خان صاحب نے یقیناً کی، ان کے پاس کچھ انفارمیشن ہوگی کہ ستمبر میں نواز شریف کو بھی لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نواز شریف ہیں وہ لندن میں ان کی بہت ساری ملاقاتیں جاری ہیں، اور لندن میں وہ اپنی میٹنگ شیڈول کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کسی بھی طرح کے جو میاں نواز شریف ہیں وہ ان کو پاکستان آ جائیں۔ جو مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب آپ آئیں پاکستان، آ کے لیڈ کریں جماعت کو آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کو یہ ڈر ہے جیسے ہی وہ پاکستان آئیں گے ان کو جیل میں جانا پڑے گا۔ اس سلسلے میں سنا کوئی بیک ڈور بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ بیک ڈور باتیں اگر ہو رہی ہیں تو کس سے ہو رہی ہیں؟ کیا نواز شریف اگر آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے؟ اگر جیل جائیں گے، پھر یہ بھی جہاں تک بھی کہا گیا کہ اسلام آباد پہنچیں یا وہ لاہور آئیں۔ ایک میاں صاحب جب آئیں گے ڈیفینیٹلی ان کو جیل جانا پڑے گا۔ تو اگر عمران خان کی بات کی تو عمران خان نے جلسے میں جو بات کی، انہوں نے کہا جی ہم غلام کہ قوم ہیں، اور غلاموں کی طرح ہمیں زندگی نہیں گزارنی۔ قائد اعظم نے بھی کہا تھا اگر ہم نے جو ہے گوروں کی اور انگریزوں کی غلامی چھوڑ دینی ہے، اور گوروں کی غلامی چھوڑ کے اگر ہم ہندوؤں کے غلام بنیں گے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا۔ اگر اسی سلسلے میں بات کی جائے مزید تو خان صاحب نے آج بھی بات کی کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، غلامی نامنظور، یہ ان کا ایک سلوگن ہے۔ یقیناً یہ دیکھا جائے تو خان صاحب نے جو باتیں تو بڑی اچھی کی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو معاملات ہیں وہ شاید کچھ اور ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو خان صاحب نے یہ بھی آج بات کی کہ ٹرمپ جو ہے میرے مثالی تعلقات تھے اور میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں، وہ غلامی نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہیں میں بالکل کسی کا مخالف نہیں ہوں۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی بات کی کہ میں مخالف نہیں ہوں، کہ میں دوستی چاہتا ہوں، میں غلامی نہیں چاہتا۔ اب دوسری جانب جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف، وہ بھی آئے ہیں، انہوں نے آ کے قوم سے خطاب کیا ہے، اور میاں شہباز شریف نے جو ایک اچھی بات کی، انہوں نے ایک بار پھر میثاق جمہوریت کی بات کی، اور پھر ایک دفعہ میثاق جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میثاق جمہوریت کا جو معاملہ ہے وہ ہو، اور میثاق معیشت ہو۔ کہ عمران خان نے، میاں شہباز شریف نے یہ بات کی کہ میثاق معیشت ہو، اور میثاق معیشت کے تحت ہی
اس معیشت کو چلایا جا سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی معیشت انہوں نے ایز اے اپوزیشن لیڈر بھی مساق معیشت کی بات کی تھی، لیکن اب پھر وہ مساق معیشت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی چیز ہے مساق معیشت کی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ عملی طور پہ ساری جماعتوں کو ملنا اور معیشت کو چلانا یہ یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے، اور پاکستان کے تمام مسائل کا حل بھی یہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری جانب پنجاب گورنمنٹ اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی آمنے سامنے ہے۔ پرویز الہی نے آج بھی جو جلسے میں باتیں کی، انہوں نے کہا جی اب 25 مئی کے حوالے سے سخت یعنی کہ فیصلے ہوں گے، اور اب میں انتقام بھی لوں گا جو 25 مئی کو ہوا ہے، اور انہوں نے شریف فیملی کو للکارا ہے، اور انہوں نے کہا شریفوں کے لیے اب ایسا بدلہ لیا جائے گا، شریف یاد رکھیں گے۔ پرویز الہی نے آج فرسٹ ٹائم میرا خیال وہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں آئے ہیں، ایز اے وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ آئے ہیں، انہوں نے بڑی بڑکیں لگائی ہیں، اور رانا ثناء اللہ کو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دینے کی بات کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عملی طور پہ پرویز الہی ایکٹیو ہو چکے ہیں، ایکٹیو اس طرح ہو چکے ہیں پرویز الہی کہ اب عطا تارڑ کے خلاف بھی ان کے گھر پہ چھاپا ہوا ہے، ریڈ پڑا ہے، اسی طرح رانا مشہود کے حوالے سے بھی یہی ہے۔ دوسری جانب اگر فواد چودھری کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو اگر بڑی گلہ میں چھاپا مارا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں اور بھی چھاپے پڑیں گے۔ یہ مساق معیشت اور یہ جلسے یہ یقیناً ملک کے لیے جو ساری چیزیں ہیں یہ دیکھنے والی ہوں گی، اور اس بارے میں مزید بھی ہمیں بات کرنی ہوگی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔